أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ سیرت پاک اور ہماری ذمہ داریاں یہ عنوان تھا، اور اس سے قبل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ دوسرا جو حصہ ہے اس کلمہ مبارکہ کا محمد الرسول اللہ علیہ السلام سیرت پاک سے متعلق دروس کو شروع کیا گیا تھا۔ آج محرم کی 24 تاریخ ہے، 1437 ہجری ہے، نومبر کی 6 2015 سن عیسوی، اور یہ سیرت سے متعلق ہمارے دروس کا آج 5واں درس ہے۔ تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع۔ شاعر نے کہا لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو اور اس کا اظہار بھی زبان سے کرتے ہو، لیکن تمہارا عمل اس کے خلاف ہے، اور یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں واقعی سچے ہوتے تو ان کی مکمل اطاعت کو اختیار کرتے، اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو محب اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی مکمل اطاعت کو بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 31 اور 32 ہم نے پڑھی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کو اختیار کرو، یحببکم اللہ،
تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دے گا، ایسی مغفرت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی شان کریمی، شان غفوری، شان رحیمی، ہر وقت وہ تیار ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، پہلا اعلان یہ تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور دوسرا اعلان کروایا جا رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چونکہ پہلی آیت میں یہ ذکر تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبتوں کا ذکر تھا، محبت کا ذکر تھا، تو اس لیے یہ فرمایا کہ جو اللہ سے حقیقی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کو اختیار کرو۔ تم نے کچھ اور کہا، تم نے کچھ اور سمجھا، تم نے کچھ اور سوچا، تم نے کچھ اور چاہا، لیکن اللہ کی طرف سے اطاعت رسول والی نیکی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ تم نے تو سوچا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم نے تو یہ کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دعوے دار ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، جو یہ نہ چاہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ہم تمہیں ایک ایسا طریقہ، ایسا نسخہ، ایسی نیکی، ایسا کام، ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ تم تو اللہ سے محبت کرتے ہی ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ سورہ نور میں ہے نا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہاری مغفرت فرما دے؟ یقیناً ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ آرزو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، اور ساری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں سب اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہم تمہیں ایسی نیکی کی نشاندہی تمہارے لیے کیے دیتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جس بندے یا جس بندی سے محبت کرے اس کو اللہ پھر عذاب نہیں دیتا، ہے نا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، ہمیں اللہ چاہے گا، کہاں ہم، کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی، ہم کہاں اس قابل، ہم سے اللہ محبت کرے؟ فرمایا کہ ہاں ممکن ہے، تم فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اختیار کر لو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مقام تقویٰ کا، سب سے اعلیٰ مقام بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، جس کے بارے میں بندے نے کبھی سوچا تک نہیں۔ یہ اطاعت ہے،
کس کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہے اطاعت رسول۔ اور اسی لیے ادب سکھایا کہ کیسے ان کا نام لو، اور یہ وہ ہیں کہ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اور دونوں یہ جملے وہ ہیں جس میں 12 حروف ہیں، ہم نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف یہ جو کلمہ مبارکہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد جو نام نامی اس میں گرامی ہے، اس میں بھی 4 حروف ہیں، اور رسول میں بھی 4 حروف ہیں، اور اللہ جو لفظ جلالہ ہے اس میں بھی 4 حروف ہیں۔ تو سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی اطاعت رسول کے مطابق گزارنے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اور لفظ محمد جب ادا کیا جاتا ہے تو دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، میم۔ یہ ہم نے بتایا تھا کسی درس میں کہ 4 حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی کا تعلق دونوں ہونٹوں سے ہے، ہونٹوں کے آپس میں سختی اور نرمی سے ملنے سے اور ہونٹوں کی گولائی سے، تو ان میں نرمی کے ساتھ دونوں ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو میم 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 ما می مو ام میم کا حرف ادائیگی پر دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ اے امت مسلمہ کے مسلمانوں، یہ بتایا گیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نام بھی جب تم لیتے ہو وہ ملانے والا نام ہے، تم آپس میں جھگڑتے کیوں ہو؟ جس آقا کی محبت کا دعویٰ ہے اس کا نام، لفظ نام کی ادائیگی میں ہی تمہارے لیے سبق ہے کہ ملاؤ، لوگوں کو ملاؤ، لوگوں سے ملو، امت میں جوڑ پیدا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس، پیغام، میسج ہے، اور امت آپس میں ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار رہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اطاعت رسول کا یہ سبق ہے کہ امت میں جوڑ پیدا کرو۔ اور یہی وہ اسم مبارک ہے۔ ہم نے پہلے یہ اشعار پڑھے تھے اکبر کے کہ ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، اور ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ وہ نام ارض کو یعنی زمین کو، ہے یہ وہ نام ارض کو سما کرے ابھار کر۔ اور سنیے، ہے یہ وہ نام ارض کو سما کرے ابھار کر، اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر، صلی علی محمد صلی علی محمد صلو علیہ وسلم۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض مخصوص اسما کو، الفاظ کو، چیزوں کو اپنے لیے منتخب فرمایا، چونکہ وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، خالق،
اور مالک حقیقی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے جو اسماء مبارکہ منتخب کیے وہ قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں، اور ان میں ایک جو مشہور ترین جملہ ہے جن میں دو اسماء مبارکہ ہیں، الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف اور رحیم، اور یہ دو وہ اہم نام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور اپنے ساتھ ساتھ ان دونوں اسماء مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پسند فرمایا۔ سورہ توبہ کے آخر میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ نے اپنے لیے بھی یہ دونوں نام مبارک پسند فرمائے، اور اپنے نبی کے لیے بھی دونوں نام پسند فرمائے، الرؤوف الرحیم۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور نام نامی اسم گرامی جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ ایسا مبارک نام ہے کہ اس نام کو یوں ہی نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا کہ ایسا نام رکھا جائے جس نام میں کمزوری یا نقص یا برائی یا کسی بھی قسم کی کمزوری کا احساس تک نہ ہو، وجود تک نہ ہو، سوچ تک نہ ہو۔ تو نام جو رکھا گیا اس سے قبل جو ہمارے دروس ہو چکے ہیں ان میں احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے یہ بھی غالباً ہم نے پڑھی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ قریش کے کچھ لوگ جو میری مذمت کرنا چاہتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی میرے بارے میں برا بھلا کہنا چاہے تو اللہ نے یہ چیز مخلوق سے اٹھا لی ہے، اس لیے کہ جب مجھے کوئی برا بھلا بھی کہے گا تو میرا نام لے کر کہے گا نا، اور جب میرا نام لے گا تو میرے نام کا مطلب اور معنی اور مفہوم اور ترجمہ ہی یہ بنتا ہے کہ محمد وہ ہے جس کی ساری مخلوق تعریف بیان کرے۔ ہم نے ایک درس میں ایک یہ پتے کی بات بھی آپ کو بتائی تھی، اس پہ غور کیجئے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ہر زبان، ہر علاقے، ہر قوم، ہر ملک والوں نے ہر زمانے میں اللہ کو مختلف ناموں سے یاد کیا۔ ہر وہ نام جو شرکیہ نہ ہو اور توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہو وہ جائز ہے، اور ہر وہ نام جس میں کوئی شک و شبہ یا اس کا اندیشہ ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ نے اپنے لیے اسماء حسنہ جیسا کہ ہم نے بتایا پسند فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناموں سے اللہ کو یاد کیا، انبیاء کرام کی دعاؤں میں الفاظ موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو ذاتی نام پسند فرمایا وہ ہے اللہ، 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 یہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ، یہ لفظ جلالہ، اللہ، اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے مخلوق کو یہ طاقت نہیں دی
کہ وہ اللہ کے مقابلے میں جن کو معبود سمجھتے ہیں، شریک سمجھتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، کارساز، غوث اعظم، غریب نواز، دستگیر، جو بھی کہہ لیں، اللہ کو چھوڑ کے مردوں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے انبیاء کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر شہداء کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اور کسی طاقت کو طاقت سمجھ کے پکارتے ہیں، تو اللہ نے یہ جرأت، یہ ہمت، یہ خیال مخلوق کے ذہن میں آنے ہی نہیں دیا کہ غیر اللہ میں سے کسی کا نام کبھی کوئی اللہ رکھے۔ گاڈ کہتے ہیں اور بھگوان کہتے ہیں اور جو کچھ مرضی کہتے رہیں، آج تک کسی انسانی دماغ میں یہ خیال پیدا نہ ہوا، نہ قیامت تک یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے اللہ کا نام استعمال کریں۔ اللہ نے اپنی شان بلند رکھی، سبحانہ و تعالی، جل ثناؤک، تعالی جدک، لا الہ غیرک، سبحانک یا اللہ۔ اللہ نے یہ بات مخلوق سے چھین لی، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے آخری نبی کو وہی مقام دیا جو اللہ نے اپنے لیے رکھا کہ نام ہم تمہارا ایسا رکھیں گے جس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کا نام محمد ہے، اور تمام مخلوق اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ محمد ہے۔ جب کوئی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا اور بری بات کہنا چاہے گا تو وہ چاہے نہ چاہے اس کی زبان سے محمد نکلے گا، اور محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ تمام مخلوق جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ محمد ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مخلوق نہیں کر سکتی۔ ایسا نبی اللہ نے دیا، اور حالت یہ ہے امت کی کہ دعوے بہت ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ ایک ہے سیرت کو اپنانا، ایک ہے سیرت کو منانا۔ ذکر بہت ہوتا ہے اور دھوم دھام سے دن منائے جاتے ہیں، لیکن عمل کا جہاں تک معاملہ ہے تو اطاعت رسول کی مخالفت میں وہی لوگ پیش رہتے ہیں جو سب سے زیادہ تذکرہ اور چرچا کرتے ہیں۔ تو وہ شعر کہ اگر تمہاری محبت یہ سچی محبت ہے تو پھر ان کی اطاعت کو اختیار کرو، ان المحب لمن يحب مطیع۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا تھا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی اور واپس تشریف لائے غار سے اپنے گھر، تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا 6 جملے، ان 6 جملوں میں پوری سیرت پرو دی تھی۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ یہ فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ یہ 6 جملے تمام سیرت کو، تمام واقعات کو، تمام حکایات کو، تمام گفتگو کو، تمام باتوں کو ایک طرف رکھیے۔ یہ 6 جملے سیرت پاک کا عملی پہلو واضح کر رہے ہیں۔ صلو علیہ وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ صلہ رحمی کا ذکر تھا اور سچائی کا ذکر تھا۔ جی یہ وہی سچائی ہے۔ ہرقل روم کے دربار میں جب ابو سفیان گئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
ہرقل روم نے، بادشاہ نے، کنگ جو روم کے تھے، انہوں نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم جس شخص کو ماننے والوں کے خلاف مکہ والوں کی شکایت لے کر، وفد لے کر ہمارے دربار میں آئے ہو، اس شخص کے حسب نسب کے بارے میں اور اس شخص کی دعوت کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علیہ۔ ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خلاف بات کرنے وہاں گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے ہاں آپ پناہ نہ دیجئے، ان کے خلاف بات کرنے گئے ہیں۔ لیکن جب بادشاہ نے پوچھا کہ ذرا اس شخص کے بارے میں یا اس کو ماننے والوں کے بارے میں جو تمہارے ہی شہر کا ہے اور تم بہت قریب سے اس کو جانتے ہو، اس کے بارے میں بتاؤ۔ ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، مجھے اس بات سے اگر حیا نہ آتی کہ میرے بارے میں جھوٹ مشہور کیا جائے گا، دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مجھے جھوٹ بولنے سے حیا آئی کہ ایک شریف خاندانی آدمی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اگر جھوٹ بولنا حیا کے خلاف نہ ہوتا، شرافت کے خلاف نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، جھوٹ کے بغیر کاروبار زندگی نہیں چلتا۔ یہ جھوٹ ایسی گلشن آرا ہیں کہ جن کے دم سے رونق ہے تمہاری دنیا کی، تمہاری مارکیٹ کی، تمہارے بازار کی اور تمہارے معاملات کی۔ یہ ایسی رونق تم نے بنا لی ہے، ابلیس نے ایسا دجل کر کے اس کو بنا سنورا کے پیش کیا کہ تم صبح آنکھ کھلتی ہے تو جھوٹ پر، شام رات آنکھ بند ہوتی ہے تو جھوٹ پر۔ ارے یہ تو وہ بدترین جرم ہے کہ ایک شخص جو شرک کی حالت میں مشرک ہے، کافر ہے، منکر ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھے انسان کی شان کے خلاف ہے۔ آج پوری امت کا کاروبار زندگی جھوٹ پر ہے۔ دعویٰ نبی سے محبت کا، جو سچوں کا نبی، سچوں کا امام، جس کی کہی ہوئی بات کی، جس نے تصدیق کی، اس کو اللہ نے صدیق بنا دیا۔ ابو بکر کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نے ایسی چیزوں کی تصدیق کی جن کے بارے میں کہتے ہوئے لوگ سوچتے تھے۔ سچائی، سچ بولنا، سچ بولنے میں ہم کو خسارہ بہت رہا، سچ بولنے میں ہم کو خسارہ بہت رہا، پر مطمئن ضمیر ہمارا بہت رہا۔ سچائی ہمارے مسلم معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ بچے بڑوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، دجل کی، فریب کی، دینداری کے نام پہ جھوٹ کی الگ قسمیں ہیں۔
تقوی کے نام پہ عوام کو مختلف اور طریقوں سے لوٹا جاتا ہے، سیاست کے نام پہ کچھ اور جھوٹ ہے، تجارت و کاروبار میں کچھ اور جھوٹ ہے، رشتوں اور خاندانوں اور گھروں میں کچھ اور جھوٹ ہے، دوستیوں اور تعلقات میں کچھ اور جھوٹ ہے۔ جھوٹ کو ابلیس نے ایسا عام کیا کہ امت جب جھوٹ کی عادی ہو گئی تو اللہ نے خیر و برکت کو اٹھا لیا۔ رو رو کے دعائیں کرنے سے، لاکھوں کے اجتماعات سے کیا فائدہ ہو جب رونے والوں کے دل کے اندر سچائی نہیں ہے؟ ڈنڈی مارنے والے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، معاملات میں ڈنڈی مارتا ہے ہر آدمی، دوسروں سے وصولی پوری کرتے ہو، اپنا جب دوسروں کو حق دینا ہوتا ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہو۔ ویل للمطففین۔ جی ہاں، ہرقل روم کے دربار میں ابو سفیان نے کہا واللہ لولا الحیاء، شرک کی حالت میں مشرک جھوٹ بولتے ہوئے شرماتا تھا، آج مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے بالکل بھی نہیں شرماتا۔ یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے فیصلہ کن انداز میں یہ فرما دیا هذه الآیت حاکمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع اقوالہ وافعالہ واحوالہ۔ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار نہ کرے تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ جب تک مکمل طور پہ وہ اطاعت رسول کو اختیار نہیں کرے گا اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہی ہوگا۔ اور پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ کام، ہر وہ نیکی کی صورت میں انجام دیا جانے والا کام ہو یا کوئی اور کام ہو، ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ فعل، ہر وہ قول، ہر وہ حال، فرمایا لیس علیہ امرنا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہم سے ثابت نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ مکمل طور پر جب تک اطاعت رسول کو اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت پاک کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ